جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ہوں وہ بڑے ہی خوفناک ہے فواد صاحب، کیونکہ 75% جو ہے ریلائنس افغانستان کے بجٹ کی ہوتی تھی غیر ملکی امداد پر، اب وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ 15 لاکھ بچے اس وقت جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں، جو تعداد یونیسیف کہتا ہے کہ بڑھ جائے گی 35 لاکھ تک۔ 97% افغانستان جو ہے، افغانستان کی آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ امداد پہ تو کوئی ریاست نہیں چل سکتی صرف امداد پہ، ان کی اپنی اکانومی نے بھی کام کرنا ہے، ان کے بینکنگ نظام نے بھی کام کرنا ہے، جس کے لیے یہ ریزرو کا اماؤنٹ جو فریز کیا گیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے خیال میں کتنی امید ہے کہ امریکہ ان چیزوں پہ ریلیکسیشن دکھائے گا؟ کیونکہ وہ تو کنڈیشنز ڈال دیتا ہے کہ پہلے آپ آل انکلوسیو حکومت بنائے، عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے، یہ جب سب چیزوں کو شامل کر دیتے ہو تو امید کتنی ہے کہ ریزرو فریز جو کیے ہیں وہ انفریز ہو جائیں گے؟ وہ تو چل رہی ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ ایک بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور جو ایک بیک ڈور رابطے ہیں وہ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ایسٹیمیٹس کے بعد جو بھی آپ نے خود بھی بتائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریئلائزیشن عالمی طور کے اوپر اب یہ تو بالکل سامنے ہے کہ اگر ہم نے مدد نہیں کی تو افغانستان میں بہت بڑا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فوری مسائل ہیں یہ بہت بڑھ جائیں گے۔ تو اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی اب یہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جو اٹلانٹک کونسل کو 11 سابق جو بہت طاقتور امریکی تھے جو وہاں پہ افغانستان میں امبیسڈر سرو کر چکے ہیں اور نیٹو کمانڈرز ہیں سارے، انہوں نے خط لکھا۔ پھر امریکن سینیٹرز نے جو جارج میکس جو کانگریس کے اس وقت فورن کمیٹی افیئرز کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اور سینیٹرز نے لیٹر لکھا، اور انہوں نے جو بلنکن صاحب ہیں جو وزیر خارجہ ہیں اس وقت امریکہ کے، ان کو کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ اقدامات کریں۔ اب یہ دیکھیے، یہ پہلے امریکہ کی جو رائے عامہ تھی وہاں یہ بحث نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ جو مسلسل ایک پاکستان نے اور باقی ممالک نے بھی جو ایک یہ بیڑا اٹھایا ہے، اس کے نتیجے میں اب ایک انٹرنیشنل اویئرنیس جو ہے وہ آنا شروع ہوئی ہے، اور یقیناً پاکستان ان ایفرٹس کو لیڈ کر رہا ہے۔ اور فواد صاحب، یہ جو ریفیوجیز کا آج ذکر کیا عمران خان صاحب نے کہ یہ صرف ایران یا پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے، یہ دوسرے ممالک بھی جائیں گے، جو کہ اوبیسلی ایک بڑا چیلنج ہوگا تمام ممالک کے لیے ہینڈل کرنا۔ اب پاکستان کیونکہ اس میں لیڈ لے رہا ہے تو پاکستان سے بھی ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اگر ریفیوجیز آتے ہیں تو ان کو پناہ دیں، لیکن آپ نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 3 لاکھ ایسے ریفیوجیز ہیں جو افغانستان سے آئے ہیں، ان کو ٹریک اینڈ ٹریس کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ 3 ماہ میں آپ چلے جائیں، کیونکہ اب وہاں پہ جنگی حالات نہیں ہیں، معاشی مشکلات ضرور ہے لیکن کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو ہم لیڈ کر رہے ہیں کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایڈ دی جائے، پھر دوسرا اگر ہم ریفیوجیز کو بھی بھیجیں گے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چلیں گی؟ دیکھیے، ہم کہتے ہیں افغانستان کے اندر سٹیبلٹی لائے۔ اگر آپ دیکھیں نا، کوئی بھی ملک جس سے آپ تمام جو لوگ جو کام کر سکتے ہیں، جو اکنامک مائیگرنٹس ہیں، اگر وہ اس ملک سے چلیں گے تو وہ کیسے ملک چلے گا؟ آپ نے جس طرح سے خود ہی ابھی بات کہی کہ جب تک اندرونی اکانومی فنکشنل نہیں ہوگی صرف بیرونی امداد پہ تو نہیں چل سکتے۔ اگر ہم نے جو تمام برین ڈرین جو ابھی بھی بہت زیادہ وہاں سے لوگ چلے گئے ہیں، اور ڈسپائٹ دیٹ کہ طالبان نے یہ کہا تھا کہ تمام جو سرکاری ملازمین ہیں وہ واپس اپنے اپنے عہدوں کے اوپر کام کریں اور آگے کریں، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ افغانستان سے چلی گئی۔ اب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو کوئی تھوڑا پروٹیکشن کا ایشو تھا وہ تو چلے گئے، لیکن اب اکنامک مائیگرنٹس اگر ہم یورپ، امریکہ میں سارے لوگ چلے جائیں گے، پاکستان میں آ جائیں گے، تو افغانستان کیسے چلے گا؟ لہٰذا اور اس کا بوجھ پاکستان بھی نہیں اٹھا سکتا، ایران بھی نہیں۔ دیکھیے، ہمارے 2 مسئلے ہیں، ایک تو مائیگرنٹس کا مسئلہ ہے جس کو آپ نے ایکسپلین کیا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر افغانستان بہت ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر جو سارے بڑے ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں وہ افغانستان کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیں گے، اور پاکستان اس کے ہمسائے میں ہے۔ سب سے پہلا برنٹ جو ہے وہ ہمیں سہنا پڑے گا۔ یہ دونوں ایشوز ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور اسی لیے ہم اتنے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائرلیس ایفرٹس کرتے ہیں۔